السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، واقعات بعد شہادت یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو واقعہ رونما ہوئے اس کو میں بیان کروں گا، آپ حضرات اس کو بغور سنیں۔ جب انسان کو اللہ تعالی کا خوف نہیں ہوتا اور حکومت وقت کا اندیشہ نہیں رہتا، پھر اپنی نیک نامی و بدنامی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، تو عظیم سے عظیم تر گناہ کرنے اور بڑا سے بڑا ظلم ڈھانے سے بھی نہیں وہ ڈرتا۔ یہی حال یزیدیوں کا ہوا کہ خدا تعالی کا خوف ان کے دلوں میں نہیں تھا اور حکومت کے وقت کے اندیشہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسی کے حکم سے اہل بیت رسالت پر ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنے کے لیے بھیجے ہی گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف بے دردی کے ساتھ شہید کرنے پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کے جسم اقدس سے کپڑے بھی اتار لیے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کی لاش مبارک کو پامال کر کے ہڈیوں کو چکنا چور بھی کیا۔ پھر خیمے کی طرف بڑھے، تمام اسباب اور سارا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین کے سروں سے چادریں کھینچ لی اور خیموں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی۔ امام عالی مقام کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا اور باقی شہداء کے سر قیس ابن اشعث اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین کو جمع کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر شہدائے راہ حق کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن پڑی رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان میں پڑی رہی، انہیں قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بھائی حضرت حسین کی لاش سے گزری تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، وا محمدا وا محمدا، آپ پر اللہ تعالی اور فرشتوں کا درود و سلام ہو۔ حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ وا محمدا، آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہے، آپ کی اولاد قتل کی گئی، ہوا ان کی لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے۔ حضرت زینب کے ان الفاظ کو سن کر دوست و دشمن سب رونے لگے۔ پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد جو قریب کے گاؤں غازریہ میں رہتا تھا، حضرت امام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو آ کر دفن کیا۔ امام کا سر انور اور ابن زیاد، امام عالی مقام کا سر انور جب کوفہ پہنچا اور بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا، اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے لبوں اور دانتوں کو ٹھوکر دینے لگا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، اس گستاخ کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں کو اور دانتوں کو چوما کرتے تھے، اور پھر وہ زارو قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بڈھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، جس نے سارے بندگان خدا کو اپنا کھانا زاد بنا لیا۔ اے قوم عرب، آج سے تم سب غلام ہو گئے، تم نے فرزند رسول کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا، جو اچھوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کر لیا، اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی مار ہو۔ ایک جانثار کی اور شہادت۔ اعلان ہوا کہ لوگ بڑی مسجد میں جمع ہو جائے۔ جب بہت سے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے تو ابن زیاد بدنہاد مسجد میں گیا اور منبر پر کھڑے ہو کر کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی۔ امیر المؤمنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور ان کو فتح نصرت سے سرفراز کیا، اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی اور ان کے گروہ کو شکست دی اور ان کو ہلاک کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
جب اس بدبخت نے حضرت امام حسین اور ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو کذاب کہا تو حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی جو محب اہل بیت تھے دونوں آنکھوں سے معذور تھے اور سارا دن ذکر و فکر اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گزارتے تھے۔ وہ ابن زیاد کی گستاخی کو برداشت نہ کر سکے، بے تاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرط غضب سے کانپتے ہوئے فرمایا، ابن مرجانہ تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، اور جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ حسین سچے، ان کے باپ سچے، ان کے نانا سچے، تم اولاد رسول کے قتل کے مجرم ہو اور باتیں صدیقین جیسے کرتے ہو۔ ابن زیاد نے کہا، اسے پکڑ لو۔ بھائیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ابن عفیف کی قوم کے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو چھڑا لیا، مگر ظالم ابن زیاد کو ان کا خون بہائے بغیر چین نہ آیا۔ گھر سے بلوا کر ان کو قتل کیا اور عام سڑک پر ان کی لاش کو لٹکا دیا۔ اس طرح کوثر کے سائل پر ایک جانثار کا اور اضافہ ہوا۔ پھر ابن زیاد بدنہاد نے امام عالی مقام کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھروایا اور اس طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت امام اور ان کے تمام جانثار شہداء کرام کے سروں کو اور اسیران اہل بیت کو ایک جماعت کے ہمراہ شمر وغیرہ کی سرگردی میں یزید فرید کے پاس اس حالت میں روانہ کیا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جگڑ دیا گیا تھا اور بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹوں پر بٹھایا گیا تھا، اور ظالم نے حکم دیا تھا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں میں سے ہو کر گزرنا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی یزید کی مخالفت پر آمدہ نہ ہو۔ غیبی شعر، جب اشقیاء کی جماعت امام عالی مقام کے سر مبارک کو لے کر پہلی منزل پر ایک گرجا گھر کے پاس رات گزارنے کے لیے اتری اور بر روایت علامہ صبان شراب پی رہی تھی تو ایک لوہے کا قلم غیب سے نمودار ہوا جس نے خون سے یہ شعر لکھا، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، یعنی جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ اور بعد روایتوں میں ہے کہ دیوار پر یہ شعر پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ بدبختوں نے جب دیکھا تو بہت متعجب ہوئے اور گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا، کس نے لکھا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی کے زمانہ سے 500 برس پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند بیویوں اور بچوں کو بحالت اسیری دیکھا تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا، اور دریافت کرنے پر جب پورا حال اس کو معلوم ہوا تو کہا، معاذ اللہ، تم لوگ کتنے برے آدمی ہو کہ اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیے ہو اور ان کے بال بچوں کو قیدی بنائے ہو۔ راہب کا قبول اسلام۔ پھر راہب نے ان بدبختوں سے کہا کہ اگر رات بھر اپنے نبی کے نواسے کا سر ہمارے پاس رہنے دو تو ہم تمہیں 10,000 درہم دیں گے۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرہ میں لے گیا۔ پھر سر انور چہرے مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون وغیرہ جمع ہوا تھا دھویا اور عطر و کافور لگایا اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر اس کی زیارت کرنے لگا۔ خدائے عز و جل اس کے اس ادب سے راضی ہوا، اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر مبارک کی ایک کرامت دیکھی تو صدق دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور صبح کو سر انور ان کے حوالے کر دیا۔ بدبخت جب وہاں سے چل کر دوسری منزل پر پہنچے اور درہموں کو تقسیم کرنے کے لیے تھیلوں کے منہ کو کھولا تو دیکھا کہ سب درہم ٹھیکری ہو گئے ہیں اور ان کے ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کرتے ہیں خدا تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو۔ اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ تحریر تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ،
ظلم کرنے والے انقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ جب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور امام حسین وغیرہ کا سر انقریب دمشق پہنچنے والا ہے تو اس نے پورے شہر کو آراستہ کرنے اور سب کو خوشی منانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے۔ جب وہ دمشق شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خوشی مناتے اور باجے بجاتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی کہ اہل عراق نے حسین بن علی کے سر کو یزید کے پاس ہدیہ بھیجا ہے، تمام اہل شہر اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آہ بھری اور پوچھا کہ حضرت حسین کا سر کون سے دروازے سے لائیں گے؟ آپ اس طرف تیزی سے بڑھنے کے بعد اہل بیت تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا ایک سر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک سے بہت زیادہ مشابہ ہے، نیزہ پر چڑھا کر رکھا گیا ہے، جسے دیکھ کر آپ بے اختیار رو پڑے۔ اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سہل نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ انہوں نے فرمایا میں آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا میرے والد کے سر انور کو سب سے آگے کرا دیجئے تاکہ لوگ اس طرف متوجہ ہو جائے اور ہم سے دور رہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم دے کر حضرت امام پاک کے سر انور کو مستورات سے دور کرا دیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ محرم کے دنوں میں باجے بجانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن یزیدیوں کی سنت ہے۔ آپ کے محبین کا گھر تو ماتم کدہ بنا ہوا تھا، ان کے یہاں اس موقع پر باجے بجانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ امام کی شہادت کی خوشی میں یزیدیوں نے بجایا تھا، مگر اب امام علی مقام کی محبت کے دعوے دار بجاتے ہیں۔ خدا تعالی انہیں سمجھ عطا فرمائے اور یزیدیوں کی سنت پر عمل کرنے سے بچائے، آمین۔ امام کا سر مبارک اور یزید قافلہ عراق میں سے جو شخص سب سے پہلے یزید سے ملا وہ زہر بن قیس تھا۔ جب اس نے شہادت حسین کی خبر یزید کو سنائی تو وہ آپ دیدہ ہو گیا اور کہا میں تمہاری اطاعت سے اس وقت خوش ہوتا کہ تم نے حسین کو قتل نہ کیا ہوتا۔ پھر شمر بن جوشن اور محذر بن ثعلبہ آئزی سب کو لیے ہوئے یزید پلید کے دروازے پر پہنچے۔ محذر نے بلند آواز سے کہا ہم امیر المؤمنین کے دربار میں بدترین اور ملامت زدہ شخص کا سر لے کر آئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یزید نے یہ سن کر کہا سب سے بدتر اور ملامت زدہ وہی شخص ہے جس کو محذر کی ماں نے جنا ہے۔ پھر وہ اندر داخل ہوئے اور امام علی مقام کے سر مبارک کو یزید کے سامنے تشت میں رکھا۔ یزید سر انور کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے حسین واللہ اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں پڑتا تو میں تم کو قتل نہ کرتا۔ مروان کا بھائی یحییٰ بن حکم اس وقت یزید کے پاس موجود تھا۔ اس نے 2 شعر پڑھے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابن زیاد کمینہ اور کھوٹے نسب والے ہیں، اس لشکر کی قرابت زیادہ ہے جو زمین تف کے پہلو میں قتل کیا گیا۔ سمیہ کی نسل تو سنگریزوں کی تعداد کے برابر ہو گئی اور بنت رسول اللہ کی نسل باقی نہ رہی۔ یزید نے یہ سن کر یحییٰ کے سینہ پر ہاتھ مارا اور کہا خاموش۔ پھر یزید پلید نے امام علی مقام کے لبوں اور دانتوں کو چھڑی لگاتے ہوئے کہا کہ اب ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ حسین بن الحمام شاعر نے کہا ہے کہ ہماری قوم نے تو انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن ان تلواروں نے انصاف کر دیا جن سے خون ٹپکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا اے یزید تم اپنی چھڑی حسین کے دانتوں اور لبوں سے لگا رہے ہو جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوسا کرتے تھے۔ سن لو قیامت کے دن تمہارا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے اٹھے اور چلے گئے۔ پہلے جو ذکر کیا گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر یزید رونے لگا اور پھر اس نے یہ کہا اے حسین واللہ اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں پڑتا تو میں تم کو قتل نہ کرتا۔ ان باتوں سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت امام حسین کے قتل سے راضی نہ تھا، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ اس کی سیاست تھی تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو، اس لیے کہ اگر واقعی وہ راضی نہ ہوتا تو ظالم ابن زیاد اور ابن سعد وغیرہ قاتلین امام حسین سے ضرور مواخذہ کرتا اور ان کو سزا دیتا۔